अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल जब्बार EVRX न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं ये अहम खबर। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. चलिए, बाजा हो गया, नाचना हो गया, पटाखे हो गए, मुबारकबादी हो गई, आतिशबाजी हो गई, पटाखे, सब कुछ हो गया, उसके लिए मुबारक। और मैंने थोड़ी देर पहले भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सीमांचल की 5 सीटें जीतने पर मुबारकबादी दी है एक पोस्ट के ज़रिए। तो ये मुबारकबादी आप हमारी कबूल करिए। यकीनन आप कबूल नहीं करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन कबूल करिएगा। अब कुछ सवालात है जिसका जवाब का मैं मुंतज़िर तो नहीं हूँ, जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल करना यकीनन हमारा हक़ है और हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि 5 सीटें जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल में कामयाबी हासिल की है, क्या किसी योगी और क्या मोदी के बेटे को हरा के थोड़े ही जीते हैं? 5 सिटिंग मुस्लिम MLAs मुख्तलिफ सियासी जमातों के थे, उनको हरा के 5 नए जीते, यानी मजलिस के जीते, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन सवाल ये है, 13 मुसलमान सिटिंग MLAs के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 21 कैंडिडेट्स को डाला, जहां पर 13 हार गए। 13 हार गए, एक नए 5 बन के आए। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली बार यकीनन बिहार में जीती होंगी, लेकिन अख्तरुल ईमान पहली बार नहीं जीते। और हमारे यानी क्या कहूँ, 3 ऐसे MLAs हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, जिनको RJD टिकट नहीं दी, तो वो आके मजलिस का टिकट लेके MLA बन गए। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई ऐसी बड़ी शानदार कामयाबी, चलिए मुबारक उसके लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उतनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 5 में तो 3 तो जो है ऑलरेडी MLA थे, दूसरी पार्टियों से टिकट नहीं मिला तो आके मजलिस से ले लेंगे, लड़ लिए, जीत गए, वो एक अलग शक्ल है, उसके लिए मुबारकबाद है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज यहाँ पर नाच गाना बजाना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारी क़यादत इतनी कमज़ोर हो गई। क़यादत हमारी, यानी मुसलमान जो वहाँ पर MLA बने हुए थे, वो MLAs हार गए और हमारे शहर हैदराबाद के अंदर नाचा जा रहा है। 13 मुसलमान हार गए, उसके ऊपर जश्न हैदराबाद में मनाया जा रहा है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये जश्न मुसलमानों के हारने का जश्न है, या BJP के जीतने का जश्न है, या तेजस्वी के CM नहीं बनने का जश्न है। क्योंकि तेजस्वी की जो लहर बिहार में थी, वो लहर देखकर कोई भी ये कह सकता था कि क्या तेजस्वी को हराना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे फिक्रमंद वाला सवाल अब इस वक्त ये है कि इस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान कभी ये देखा नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी इतनी फोर्सफुल्ली कैसे अपना एक सिंगल पार्टी का इतना बड़ा जो है मैंडेटेड, यानी इतना बड़ा उनका एक जो है विनिंग मार्जिन के साथ वो सामने आ गए। अब मैं बोलूं तो फिर बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन मैं बोलता हूं कि बुरा माने में कोई परवाह नहीं है, गालियां दे उसकी परवाह नहीं है, फ़ोन पे कोई कुछ कह दे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बोलना यकीनन ज़रूरी है, इसलिए बोला जाएगा। अब मैं सवाल ये कहता हूं कि देखिए, BJP की जिस तरीके से कैंपेनिंग बिहार में चलाई गई है, 4 करोड़ मोबाइल तक निर्मल और आदिलाबाद की वो 15 मिनट वाली तकरीर और वो 15 करोड़ वाली तकरीर व्हाट्सएपों के ज़रिए हमारे हिंदू भाइयों तक BJP पहुंचाने में कामयाब रही। उस वजह से लॉकडाउन को भूला गया, पुलिस के जुल्म को भूला गया, 1500 किलोमीटर पैदल चलकर जो लोग बिहारी भाई हमारे वहां तक आए वो सब भुला दिया गया। लेकिन ये जो नफरत अंगेज सियासत जो वहां पर चली गई है, उसको एक और ज़मीनी सतह पर उसका काम जिस तरीके से हुआ है, वो देखने के बाद ये समझ में आता है कि अब बिहार में NRC और CAA को रोकना ये नामुमकिनात में से है। देखिए, अब असदुद्दीन अवैसी साहब का जो एजेंडा है, उनका जो तरीक़ा है, अब मैं वो तरीक़े को एक मिसाल में कहूँ कि हवा को ये पता नहीं होता कि उसने शहर जलाया है, लेकिन चिंगारी को ये ज़रूर पता होता है कि चिंगारी को हवा ने ही शोला बनाया है। आज बिहार में अगर BJP अगर इस मुकाम पर पहुंची है, तो उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की माजी वाली
تقریروں کے نتائج سے دیکھیں کس طریقے سے بہار میں بی جے پی کے کاریہ کام کرے. وہ لوگ اسد الدین اویسی کی اس تقریر کو پھرا کے، اکبر الدین اویسی صاحب کی اس تقریر کو پھرا کے واٹس ایپ پہ ہندو بھائیوں کے اندر مسلمانوں کو لے کے ایک ایسی نفرت پھیلائی گئی، اور پھر اسد الدین اویسی صاحب کا چہرہ دکھایا گیا. یہ بتایا گیا کہ بہار میں اسد الدین اویسی صاحب یہاں پہ الیکشن لڑ رہے اور ان کا بھاشن یہ ہے. یہ بتا کے ہندو بھائیوں میں جو نریندر مودی کی اکنامک کرائسس کو بھلا دیا گیا، لاک ڈاؤن میں ظلم کو بھلا دیا گیا، لاک ڈاؤن کی تکلیفوں کو بھلا دیا گیا، لیکن اس ایجنڈے کو فوکس کر بتا کر ایک نیا جو ہے ماحول پیدا کر دیا گیا، جس کے اندر فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا گیا. اور مسلمانوں کے ووٹوں کو تو حال یہ ہو گیا ہے بہار میں اس وقت، اگر میں کہوں کہ ہم مسلمان کبھی آر جے ڈی کے نام پہ لڑتے رہے، کانگریس کے ساتھ جاتے رہے، کچھ میرے مسلمان بھائی ایم آئی ایم کے ساتھ جاتے رہے، ہم مسلمان آپس میں لڑ کر ڈیوائیڈ ہوتے رہے، اور دوسرے میرے ہندو بھائی ایک طرف ہو کے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، بی جے پی کو ایک بڑا پوزیشن دے دیے. اب اس کے ذمہ دار یقیناً میں بھی مانتا ہوں، اس کے ذمہ دار کہیں ہم بھی ہے، اس کے ذمہ دار کہیں آپ بھی ہے، لیکن نفرتی سیاستیں جس طریقے سے گھوم کر بھارتیہ جنتا پارٹی کو بڑھاوا دی ہے بہار کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے اتر پردیش میں بھی کام کیا گیا تھا، اسی طریقے سے آج بہار میں بھی کام کیا گیا. دیکھیے اسد الدین اویسی صاحب تو اتر پردیش میں الیکشن لڑے، اس کے بعد اتر پردیش میں سی اے این آر سی پر جب 21 بچوں کے سروں اور سینوں پر این آر سی کے احتجاج پر جب گولیاں ماری گئی، ان میں کسی کے مکانات پر اسد الدین اویسی صاحب نے گیا. میں شروع سے یہی بات کہتا ہوں کہ یہ لڑائی اس وقت 2-4 ایم ایل اے جتانے کی لڑائی نہیں ہے. میں تو ایک اپنی ماضی والی تقریر میں بھی بولا تھا کہ اگر مان لو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر 10 ایم ایل اے بھی جیت جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر ہم کو 1-2-4 ایم ایل اے جتانے والا مسئلہ نہیں تھا. یہاں دراصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم کو بہار کے اندر کیسی ذہنیت رکھنے والا چیف منسٹر بیٹھے. ہماری لڑائی اس بات کو لے کے تھی، کوششیں کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم نے کوششیں کی ہے، لیکن مایوسی تو نہیں کہوں گا، لیکن چلیے اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا. وہاں پر بی جے پی کی سرکار اپنی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن بس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم والا معاملہ عطا کرے، اور جو منتخب قائدین ہیں وہ ایمانداری سے. دیکھیے اب یہاں پر 7 ایم ایل اے ہو کر، حیدرآباد میں 7 ایم ایل اے یہاں پر ہو کر مسجد شہید پر آواز نہیں اٹھاتی تو وہ بہار بہت دور ہے. اور وہاں پر جو جیتے ہیں بیچارے، وہ بھائی تو بیچارے سٹنگ ایم ایل ایز تھے، جو آر جے ڈی سے جیتے، کوئی کانگریس سے جیتے. جیسا کہ اختر الایمان صاحب کی بات کہتا ہوں تو پہلی بار ایم ایل اے نہیں بنے، وہ تو ایک دور میں آر جے ڈی کے بھی ایم ایل اے تھے. ہمارے جوگی ہاٹ کے جو شاہنواز بھائی جو جیتے ہیں، وہ شاہنواز بھائی پہلی بار نہیں جیتے، وہ تو سٹنگ ایم ایل اے تھے. تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پہلی بار بہار میں جیتی ہے، اور اگر یہ بھائی جو جیتے ہیں ہمارے ایم ایل ایز وہ دوسری بار جیتے ہوں گے، شاید تیسری بار جیتے ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہاں پر تیسری اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے، کشن گنج جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین بائی الیکشن میں وہاں پر اپنا ایم ایل اے قمر الہدا صاحب وہاں سے ایم ایل اے جیتے تھے، تو آج وہ ایک ایسی لڑائی والی ہو گئی کہ سٹنگ ایم ایل اے 6800 پہ اپنا سانس اور اپنی دم توڑ دیتا ہے. وہاں پر اس کو ہرانے کے لیے بی جے پی کے جو سویٹی سنگھ بلکہ جو بی جے پی کے جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کو ہرانے کے لیے ہمارا مسلم کانگریس کا بھائی لڑ رہا ہے وہاں پر. تو جو آپ کے سٹنگ ایم ایل ایز تھے وہ تو 6800 پہ بیچارے جو ہے اپنی سانس اپنا دم توڑ دیے، اور وہاں پر ان کو ہرانے کے لیے کانگریس وہاں پر جو ہے کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کانگریس جیتے گی بھی، جیت چکی ہے. لیکن اس کے بعد بی جے پی تھوڑا سا جو ہے ری کاؤنٹنگ کا ڈیمانڈ کر رہی ہے. خیر وہ ان کا اپنا منصوبہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی کانگریس کا مسلمان ہی جیتے گا. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 13 سٹنگ مسلم ایم ایل ایز کو ہرا کے
5 کو جتاتے ہیں اور شہر حیدرآباد میں جشن کا ماحول منایا جاتا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ بہار کے اندر مسلم قائدین ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم بے غیرت قوم کی طرح حیدرآباد میں جشن، پٹاخے، باجے، ناچنا، گانا، پیسے وارنا. ارے بھائی اتنی بے حسی کی زندگی میں مت جیو، کیونکہ یہ بے حسی ہماری جو ہے ہماری قوم کو ختم کر دے گی. اب سی اے این آر سی کا جو ایجنڈا بھارتیہ جنتا پارٹی کا تھا، وہ جو لوگ جے پی نڈا جو اسٹیٹ پریسیڈنٹ، جے پی نڈا جو بی جے پی کے جو ہے ورکنگ پریسیڈنٹ کچھ ہے، تو وہ سی اے این آر سی کو جیسے ہی بی جے پی جو کی حکومت آئے گی بہار میں، فوری سی اے این آر سی کو ہم لاگو کریں گے کا جو بیان تھا، اب وہ بیان پر مجلس اتحاد المسلمین کس حد تک اس کا احتجاج کرتی ہے، اس پر یہ ہونے والی کارروائیوں پر مجلس اتحاد المسلمین کس حد تک جو ہے اس میں احتجاج میں اپنا حصہ شامل کرتی ہے، بہت معنی رکھتا ہے. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ منتخب قائدین کو پھر سے ایک مرتبہ مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں کہ آپ جیت تو گئے لیکن بہار کو عثمان نگر نہ بنائیں، بہار کو سیکریٹریٹ کی مسجدیں نہ بنائیں، بہار کی جیسی حیدرآباد کی جیسی اوقافی جائیدادیں تباہ ہوئی ہے ویسی بہار میں تباہ نہ کریں. بہار کے اندر حیدرآباد کے اندر جیسا سی اے اور این آر سی کے احتجاج پر اپنی قیادت نے جس طریقے سے رکاوٹ پیدا کی ہے ویسے بہار میں نہ کریں. اب چلیے، اب جھوٹی تقریریں تو بہت ہو چکی، 15 باٹل والی بھی بات تقریروں کے اندر بہار میں کی گئی ہے، 16 کروڑ والی بھی باتیں کی گئی ہے، اور بہاری مسلمان یقیناً بہت معصوم مسلمان ہیں. شاید وہ یعنی اپنی جھوٹی تقریروں کو اپنے مسلم چہروں سے شاید وہ سچ مان لے. 500 روپے کی ڈیلیوری کے بارے میں بھی جو ہے بہار والے شاید اس کو یقین مان لیے تھے. اب حقائق بھی ان کو آنے والے 5 سال میں پتہ چلے گا کہ کتنے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں اور کتنی سچی باتیں ہوتی ہیں. شکریہ بہت بہت. Thanks for watching.